جن کے زمانے میں امام نے زندگی گزاری، اور انہوں نے حکومتی مشینری کے ذریعے امام پر شدید اور سخت قسم کی نگرانی رکھی ہوئی تھی۔ اپنے جاسوس امام کی طرف چھوڑے ہوئے تھے۔ امام کے حتیٰ قریبی ترین افراد میں سے بھی بعض ایسے لوگ تھے جو حکومت کے لیے جاسوسیاں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خود امام کا بھائی، جس کا تاریخی کتابوں میں نام لیا گیا ہے جعفر کذاب، یہ کذاب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ لقب خود امام نے اس کو دیا کیونکہ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں دعوی امامت کیا کہ میں امام ہوں۔ اور مشکل ترین دور امامت تھا جس میں امام حسن عسکری نے جن مشکلات اور مصائب میں امامت کا حفظ کیا اور دین کا حفظ کیا، یہ مومنین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال الامام الصادق علیہ السلام، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے تو یہ شخص جہالت کی موت مرا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، یہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اور ہر زمانے میں ہر امام کی معرفت اس زمانے کی امت کے لیے ضروری ہے۔ آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں، اس زمانے میں امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت واجب اور لازمی ہے، لیکن امام کی معرفت سے مراد کیا ہے اور امام کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ امام کی معرفت، امام کا نام یاد کر لینا، امام کی چند تاریخی پہلوؤں کو دیکھ لینا، امام کے والد گرامی کا نام یاد کر لینا، امام کی تاریخ ولادت اور امام کی تاریخ شہادت کا اگر علم ہو جائے، اور یہ چند تاریخی چیزیں اگر انسان کے ذہن نشین ہو جائیں، تو یہ معرفت امام نہیں کہلاتی، بلکہ معرفت امام اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم امامت کی معرفت حاصل کر لیں۔ جب ہمیں امامت سمجھ آ جائے گی تو ہم نے معرفت امام علیہ السلام کو بھی حاصل کر لیا، پھر ہم نے معرفت بھی حاصل کر لی۔ اگر امامت کو سمجھے بغیر چند تاریخی چیزوں کو حفظ بھی کر لیں تو امامت کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کو معرفت امام نہیں کہا جائے گا۔ 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ امام کی کل عمر مبارک 28 سال ہے اور مدت امامت 6 سال ہے، جو کم ترین مدت امامت ہے۔ 6 سال امام کی مدت امامت ہے، اور اس 6 سالہ مدت امامت میں جو مصائب، جو مشکلات امام حسن عسکری علیہ السلام کو درپیش ہوئیں وہ قابل ذکر ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ امام حسن عسکری نے کن حالات میں تشیع کا دفاع کیا، کن حالات میں دین کی حفاظت کی، کن حالات میں امر امامت کو احیا کیا، اور خود ائمہ نے امر امامت کو احیا کیا
اور اپنے شیعوں سے بھی یہی تقاضا کیا کہ ہمارے شیعہ سب سے اہم کام کریں. کیا کریں؟ وہ ہمارے امر امامت کو احیا کریں. اور جب ہم ائمہ کے امر امامت کو احیا کریں گے اور جب امامت کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی تو خود بخود امام کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امام نے جن مشکلات کا سامنا کیا ان میں سے ایک بڑی مشکل حکومت وقت تھی. امام نے 3 عباسی خلفاء کے زمانے دیکھے، جن میں سے معتز عباسی، محتدی اور متعمد عباسی، یہ 3 لعین خلفاء جن کے زمانے میں امام نے زندگی گزاری، اور انہوں نے حکومتی مشینری کے ذریعے امام پر شدید اور سخت قسم کی نگرانی رکھی ہوئی تھی. اپنے جاسوس امام کی طرف چھوڑے ہوئے تھے. امام کے حتیٰ قریبی ترین افراد میں سے بھی بعض ایسے لوگ تھے جو حکومت کے لیے جاسوسیاں کرتے تھے، اور فرقہ واقفیہ ہو یا دیگر فرق جو باقی ائمہ کی زندگیوں میں یہ فرقے پروان چڑھے، یہ تمام فرقے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں مضبوط ہو چکے تھے. سب سے بڑی مخالفت اور دشمنی حکومت کی طرف سے دی. دوسرا جو امام کے مقابلے میں یہ فرقے جو مضبوط ہو گئے تھے، یہ تمام فرق امام کے مقابلے میں تھے. اس کے علاوہ خود امام کا بھائی، جس کا تاریخی کتابوں میں نام لیا گیا ہے جعفر کذاب، یہ کذاب کے نام سے مشہور تھا. یہ لقب خود امام نے اس کو دیا کیونکہ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں دعوی امامت کیا کہ میں امام ہوں، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق کہ اس نے مہدی موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور حکومتی مشینری کے ساتھ مل کر امام حسن عسکری کو نقصان پہنچانا اور امامت کا دعویٰ کرنا، اور مختلف کمزور شیعوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور امام کے خلاف محاذ کھڑا کیا. یہ ایک عجیب دور تھا اور مشکل ترین دور امامت تھا، جس میں امام حسن عسکری نے جن مشکلات اور مصائب میں امامت کا حفظ کیا اور دین کا حفظ کیا، یہ مومنین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کہ آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ کیسا زمانہ تھا کہ ایک امام اپنے بعد میں آنے والے امام کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہ کر سکے. وہ چھپاتا رہا کہ اگر اس شخصیت کا علم لوگوں کو ہو گیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے. یعنی اس قدر حالات خراب تھے اور حالات سازگار نہیں تھے کہ ایک امام اپنے بعد والے امام کے لیے زمینہ ہموار ہی نہ کر سکا، کیونکہ امام کے لیے اتنی مشکلات ڈھائی گئیں. اور اس دور کی سختیوں اور اس دور کی مصیبتوں کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک امام امت کے ہوتے ہوئے، شیعہ کے ہوتے ہوئے، محبوں کے ہوتے ہوئے، محبت کرنے والوں کے ہوتے ہوئے، ایک امام اپنی امت کے ساتھ معاشرے میں رہ نہیں سکتا. وہ غیبت میں چلا جاتا ہے، وہ پردہ غیبت میں چلا جاتا ہے، اور ایک عرصہ غیبت صغرا میں امام گزارتے ہیں اور پھر غیبت کبریٰ کا. امام کا ایک نمائندہ خاص جس کا تاریخوں میں نام عثمان بن سعید آیا ہے، یہ عثمان بن سعید امام کے نمائندوں میں سے ایک خاص نمائندہ تھا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام زمانہ کی غیبت صغرا میں جو امام زمانہ کا سب سے پہلا اور نائب خاص تھا وہ عثمان بن سعید تھا. اور چند قلیل افراد جو امام کے قریبی تھے وہ امام کے ہمراز تھے، اور امام ان کو تعلیمات اہل بیت سے منور کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اس قدر سختیاں اور مشکلات تھیں کہ امام معارف بیان کرنے کے لیے بھی محتاط رہا کرتے تھے، کیونکہ حکومت کی جانب سے مختلف جاسوس خود امام کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، جو وہ ساری باتیں جا کر حکومتی کارندوں کو جا کر بتاتے اور ان لوگوں تک وہ باتیں پہنچاتے جو حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. لیکن اس دور میں جب امامت اتنی مشکلات سے گزری، تب بھی جو حقیقی شیعہ تھے انہوں نے راہ امامت کو ترک نہیں کیا. زعامت دین امامت ہے. امامت
یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں کا نظام جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. آج آپ دیکھیں جو نظام اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا تھا، جو نظام اللہ نے مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے مقرر کیا تھا، وہ نظام امامت تھا. تو اس زمانے میں امام نے اتنی مشکلات کے باوجود راہ امامت کو حفظ کیا، امامت کے اس نظام کو محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا. آج ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. آج امام کی شہادت کے دن ہم اگر 2 آنسو امام پر بہا لیں اور رسماً گریہ کر کے مصائب سن کے یہاں سے اگر چلے جائیں تو ہم نے امامت کا حق ادا نہیں کیا. ائمہ کی شہادت کا دن ہو یا ائمہ کی ولادت کا دن ہو، یہ ائمہ کی حسرتیں ہیں کہ ہماری امامت کو جانو، ہماری امامت کو سمجھو. اور امامت سے مراد دین کا نظام ہے، امامت سے مراد معاشرے کا نظام ہے، امامت سے مراد ایک اسلامی حکومت ہے. آج مسلمان ہر نظام کے پیچھے چل رہے ہیں لیکن امامت کو انہوں نے ترک کر دیا ہے.